میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کر دی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر صرف ہوتا ہے لے دے کر۔ اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی ہے۔ کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ بن چکا۔ باقی جو حنفی ہیں اس ملک کے اندر، ان کے بارے میں بھی ایک غلطی ہوئی ہے۔ دیوبندی تحریک اور دیوبند کے سلاسل یہ اتنے زوردار تھے کہ انہوں نے اپنے اس زوم میں ہر غیر دیوبندی حنفی کو بریلوی قرار دے دیا۔ یہ بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہے۔ یہ جو پرانے مراکز علمیہ چلے آ رہے تھے، بریلویت تو احمد رضا خان بریلوی سے شروع ہوئی۔ میں ان کی شخصیت کو یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، انہوں نے بھی کچھ کام شروع کیے تھے، وہ شیعیت کے رد کے لیے کیے تھے۔ یہ تعزیے میں مسلمان دلچسپی لیتے ہیں، کھیل کود ہے، تماشے ہیں، پٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے مقابلے کے لیے عید میلاد النبی کا جلوس، وہ ایک اور بدعت جو ہے وہ بدعت کو توڑنے کے لیے وہ انہوں نے شروع کر دی۔ بہرحال ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن بریلویت جس شے کا نام ہے ان سے پہلے تو نہیں تھی نا۔ ان سے پہلے جتنے علمی مراکز تھے ہندوستان میں، جن میں مثلا خیر آباد کا سلسلہ ہے، مکتبہ فکر ہے، فرنگی محل کا پرانا سلسلہ ہے، قدیم ترین، مولانا عبدالباری فرنگی محلی جو جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر تھے۔ حضرت شیخ الہند چونکہ مالٹا میں اسیر تھے تو وہ ان کی تو غیر حاضری میں تاسیس ہوئی جمعیت علماء ہند کی۔ اسی طریقے سے یہ جو پاکستان میں مختلف مراکز ہیں، اب یہ گولڑا ہو یا سیال ہو یا تونسا ہو یا اور جو بھی جتنی بھی گدیاں ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بریلویت اس معنی میں بریلویت نہیں ہے، شیعہ تصوف ہے ان کے ہاں، وہ قدیم چلا آ رہا ہے۔ وہ تو میں نے بتایا کہ یہاں پر اسلام جو آیا وہ دو چیزوں ہی کا تو مرکب تھا، حنفی فقہ اور وجودی تصوف۔ لیکن یہ کہ ان سب کو بریلوی کہہ دینا در حقیقت بریلویت کو تقویت پہنچانا ہے۔ سب کو اٹھا کر ہم نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تو ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ باقی فعال جو رہا ہے سب سے زیادہ طبقہ، اب صورت اس پر بھی زوال کی آ چکی، 100 سال دیوبند کے بھی پورے ہو چکے ہیں۔ اب وہی تقلید جامد اور وہی زوال کے آثار، وہی صرف اسلاف تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھنا، اپنے بزرگوں کی بات کرنا اول و آخر، اس ماحول سے، اس حلقے سے باہر بڑی سے بڑی ہستی کو بھی تسلیم نہ کرنا، کسی بھی خیر کا وجود نہ ماننا، وہ ساری چیزیں یہاں بھی آ چکی ہیں۔